من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے حکمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی اور رسول کے منصب پر فائز کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو حکمت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جسے حکمت کی دولت سے نواز دیا جائے تو سمجھو کہ اسے بہت بڑی دولت دے دی گئی۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، بہت زیادہ خیر اس کو گویا دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی بندوں کو اس حکمت کی نعمت سے نوازا ہے۔ لقمان بھی اللہ تعالیٰ کے ایک حکیم بندے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو بھی حکمت کی نعمت سے نوازا۔ اور جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکمت کی یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ان کی زبانی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں کہ دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ لقمان کی زبانی خود بھی جو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ باتیں قیامت تک پڑھے جانے والے قرآن میں جگہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا۔ تو ایسے اللہ کے بہت سارے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ، جب وہ بندے اللہ کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بنا کر حکمت کی اس نعمت سے نوازتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ والے بندوں میں سے ایک اللہ کے بندے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کی پوری سیرت اور ان کی سوانح حیات نہیں بیان کروں گا، اگرچہ کہ وہ خود بھی ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت رکھتی ہے اپنی جگہ پر ان کی سیرت، لیکن اس وقت ان کی زبانی جو بہت ساری حکمت کی باتیں پوری کتاب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، تو ان میں سے صرف میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ بندے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، ان کا زمانہ دوسری صدی کا زمانہ ہے۔ اسلام پر 100 سال گزرنے پر ان کی ولادت ہوتی ہے، 100 سال کے آس پاس ان کی ولادت ہوتی ہے اور ان کی وفات 161 60 پر 1 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ زمانہ تبع تابعین کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، جس زمانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی گواہی دی ہے۔ الخیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہہ کر کہ سب سے بہترین زمانہ تو وہ تو میرا زمانہ ہے آپ نے بتایا، پھر اس کے بعد جو اس صدی کے بعد آنے والے، اور پھر اس کے بعد 3 صدیوں کے لیے آپ نے گواہی دی کہ اس زمانے میں یا ان زمانوں میں خیر پایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا، مدت بڑھتی جائے گی تو خیر کم سے کم ہوتا جائے گا۔ تو یہ وہ زمانہ جو کہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، خود ابراہیم بن ادہم کبار تبع تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تبع تابعی ہیں جی، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عابد، کہ یہ اپنے زمانے میں ابتدا میں ان کی اپنی زندگی رئیس زادوں کی زندگی گزرتی تھی، لیکن واقعہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا پیش آتا ہے کہ جس کے بعد وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا کر، عیش و آرام کی زندگی ٹھکرا کر، بالکل اللہ کے لیے ہر طرح سے ساری قربانیاں دے کر حلال روزی روٹی کی تلاش میں اپنا سب کچھ گھر بار وغیرہ چھوڑ کر بہت دور جا بستے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی ایسی بدلتی ہے کہ سارے لوگ ان کو اپنا بہت بڑا امام تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، ایک مرتبہ بازار سے ان کا گزر ہوتا ہے اور وہاں بہت سارے لوگ ان کو اپنے گھیرے میں لے کر پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ بندو ضرورت پڑنے پر مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ لیکن ہم لوگ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں مگر ہماری کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تو جہاں دعا کے قبول نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اس پوری جماعت سے جو باتیں بتاتے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا زمانہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، جو کہ اسلام کا بہت ہی قریبی زمانہ، اور اللہ کے رسول نے اس زمانے کے لیے بھی خیر کی گواہی دی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں جو خامی اور جو نقص دیکھتے تھے اس کی روشنی میں 10 باتیں وہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کے اندر یہ 10 خامیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے تم لوگ دعا کرتے بھی ہو تو تمہاری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو وہ ایک ایک گناتے ہیں ان لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، کہ لوگوں تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم نے اللہ کو خوب اچھی طرح سے پہچانا لیکن اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے وہ حق تم لوگ ادا نہیں کرتے۔ کس زمانے کے لوگوں سے یہ بتا رہے ہیں؟ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے خیر کی گواہی دی، ایسے زمانے کے لوگوں سے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ تم نے اللہ کو تو پہچانا مگر اس پہچان کے بعد جیسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے ویسا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کی بندگی کا حق یا اللہ سے ڈرنے کا حق، خاص کر اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرنا چاہیے، لیکن ابراہیم بن ادہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم نے اللہ کو تو پہچانا مگر اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، یہ سب اللہ نے خود قرآن مجید میں اپنے بارے میں مکمل انٹروڈکشن دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی رہی صحیح باقی کسر پوری کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کہ وہ کیسا سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسی اس کی قدرت ہے، کیسی اس کی عظمت ہے، کیسی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں، مگر اس معرفت کے بعد
جو حق اللہ کا ادا کرنا چاہیے وہ حق تم نے ادا نہیں کیا، یہ پہلی خامی تمہارے اندر پائی جاتی ہے کہا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے بتائی کہ ادعیتم حب رسول اللہ ولم تأخذوا بأثره وسنته، ہاں تم لوگ اللہ کی رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اللہ کے رسول کے نقش قدم پر تم لوگ چلتے نہیں اور دن رات ان کی سنتوں کا خون کرتے ہو۔ یہ بتایا انہوں نے کن لوگوں سے؟ اس زمانے کے لوگوں سے۔ اور آج یہ ساری باتیں ہمارے اپنے زمانے کے مسلمانوں میں بھی بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں کہ واقعی اللہ کو پہچان کر اس کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف یا دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تمہیں دعویٰ تو ہے مگر اللہ کے رسول کی سنتوں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ہاں ہم لوگ بھی آج دن رات اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، کتنا خون نہیں کرتے۔ ہمارے اپنے پہننے اوڑھنے میں، ہمارے اپنے رہن سہن میں، ہمارے اپنے کھانے پینے میں، ہماری اپنی وضاقتہ میں، ہماری اپنی تجارتوں میں کیا کیا آداب اللہ کے رسول نے نہیں بتائے۔ یہ سب کس کے لیے تھے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ نے مکمل زندگی کا نمونہ آپ نے چھوڑا۔ مگر آج ہم لوگ آپ کی زندگی کو کہاں ہمارے اندر داخل کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول کو اسوہ بنا کر ہم لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے خادموں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے، ہمارے نوکروں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، کون سا مجال ہے، کون سی بات ہے جسے آپ نے ہم کو نہیں بتائی؟ جی صحابہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ نے ایک ایک خیر بھی جو آپ امت کے لیے جانتے ہیں ساری کی ساری باتیں آپ نے بتا دی، اور ہر ایک شر، ہر ایک برائی جو امت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی ایسی ہر برائی سے، ہر شر سے آپ نے امت کو خبردار کر دیا ہے۔ لیکن آج ہم امتی کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہاں تک ہم آپ کی زندگی کو یا آپ کے نمونے کو ہماری اپنی زندگیوں میں داخل کر پا رہے ہیں؟ دو محبت کا دعویٰ، اس دعوے کو اگر پورا کرنا ہو تو بڑی مشکلوں سے سال میں ایک مرتبہ میلاد کے نام سے خرافات منا لے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا پورا حق بھرپور ادا کر دیا، حالانکہ ایسے میلے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، مرد و عورت ایک ساتھ مل کر بیٹھنا کرنا اور کتنی برائیاں اس کے اندر جنم نہیں لیتی ہیں۔ تو اس طرح سے ابراہیم بن ادہم نے یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد تیسری بات انہوں نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر بتایا کہ قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا بہ، کہ تم لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ آج واقعی ہمارے لوگ بھی، ہم مسلمان بھی یقیناً قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں تو بہت کم پڑھتے ہیں۔ رمضان میں پڑھنے والے تو کروڑوں مسلمان ہیں، پابندی کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھنا چاہیے، ایسے مسلمان آپ کو گنے چنے ملیں گے معاشرے میں، پابندی کے ساتھ جو روزانہ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں۔ بہرحال قرآن مجید پڑھنا تو دور کی بات، یہاں ہمارے پاس یا قرآن پر عمل کرنا تو دور کی بات، قرآن مجید پڑھنے والے مسلمان بھی بہت کم ہم کو ملتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہی بات بتائی کہ تم لوگ قرآن تو پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب کو پڑھتے تو ہو مگر اس پر جیسے عمل ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے اتارنے والے نے قرآن کس لیے اتارا یہ خود اللہ تعالیٰ خود کہتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے ہم نے اتاری ہے تاکہ سارے لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، تدبر کریں،
صرف مسلمان کی بات اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے ہیں بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ دنیا کے سارے لوگ اس کتاب میں غور کریں، اس کی آیتوں پر غور کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کی نعمت سے نوازا، سمجھ کی نعمت سے نوازا، تو یہ بندے اس کتاب کی آیتوں میں غور کرنے کے بعد اس سے نصیحتیں حاصل کریں۔ تو یہ تیسری بات انہوں نے بتائی۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال قرآن مجید پر عمل کرنے کا بالکل وہی ہے جو کہ قرآن نے نقشہ کھینچا کہ یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن نبی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بیان دیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا، چھوڑا ہوا، پوری طریقے سے اسے پیٹھ پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ پیٹھ پیچھے چھوڑنے کا بہت ہی بہترین مطلب آج ہمارے اپنے لوگ کیا نکال لیتے ہیں کہ قرآن کسی کی پیٹھ کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بس یہ جو نہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پیٹھ پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا آسان مطلب دیکھیے کہ ہمارے لوگ نکال لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دینا اور اس پر عمل پیرا نہ ہونا، یہ ہے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑنے کی بات۔ ورنہ کوئی آدمی کسی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی تو بہرحال یہ تیسری بات انہوں نے بتائی، اور چوتھی بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ ادعیتم عداوت الشیطان ووالیتموہ، کہ لوگوں تم لوگ زبانی دعویٰ تو کرتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، مگر اسی دشمن سے تمہاری اپنی دوستی بڑی گاڑی ہوتی ہے۔ یہ چوتھی بات حکمت کی وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی پوری نسل، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تمہارے لیے یہ دشمن ہے، تم ہمیشہ ان کے ساتھ دشمنی کا رشتہ قائم رکھو۔ دشمن کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس کی ہر بات مانتا ہے؟ کیا اس کی ہمنوائی کرتا ہے؟ یہ دشمنی کا ثبوت ہے۔ دشمن تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک راستہ اپناتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں میں اس کے راستے پر چلوں گا ہی نہیں، میں دوسرا راستہ اپناؤں گا۔ تو یہ دشمنی کا ثبوت ہمیں دینا ہے اس شیطان سے، لیکن وہ اپنے لوگوں سے بتاتے ہیں کہ لوگوں تم نے زبان سے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن بہت بڑھ چڑھ کر اس سے تم دوستی کا ہاتھ ہی بٹھاتے ہو۔ اور واقعی بات کہ ہمارے اپنے معاشرے پر، ہماری اپنی سوسائٹی کے مسلمانوں پر بھی اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو بالکل یہی بات 100% بالکل فٹ ہوتی نظر آتی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے من میں کہتے ہیں یا اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ شیطان بڑا دشمن ہے، لیکن دن رات ہم لوگ اسی شیطان کے کتنی باتیں مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ چوتھی بات انہوں نے اپنے لوگوں سے خطاب کر کے بتایا۔ پھر اس کے بعد پانچویں بات وہ بتاتے ہیں کہ ادعیتم حب الجنت ولم تعملوا لها، لوگوں تم نے جنت سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے مگر جنت پانے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوششیں تم نہیں کرتے ہو۔ یہ سب وہ خامیاں ہیں کہ جن کے وجود کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پانچویں بات وہ بتا رہے ہیں کہ ادعیتم حب الجنہ، کہ واقعی آج ہم لوگ بھی ہر کسی مسلمان کو آپ پوچھ لیجئے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے بھائی، جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ مجھے تو جنت میں جانا ہے، لیکن جنت میں جانا کیا اتنا بالکل آسان ہے کہ صرف ہماری تمنا رہ جائے جنت میں جانے کی تو کیا ہم جنت چلے جائیں گے؟ جنت میں جانے کے لیے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جنت کا راستہ بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، یہ کہا گیا حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد جبریل سے کہا کہ
جبریل دیکھو میری یہ جنت، تو انہوں نے جنت دیکھی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ جنت کی یہ نعمت ہے، اگر کوئی آدمی سن لے اور اس میں کیا کیا ہے یہ سب کر لے تو کوئی بھی آدمی جنت میں گئے بغیر رہنے کی تمنا نہیں کرے. ہر کوئی یہی تمنا کرے گا کہ میں جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں. لیکن جنت دکھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھایا، اور ان راستوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راستے کس قدر پرخطر ہیں، اس میں کیا کیا اوامر پر عمل نہیں کرنا ہوگا، واجبات اور فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں کہ ان سب کو ادا کرنا ہوگا، اور بہت ساری برائیاں اور بہت سارے گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روک ٹوک کر کے رکھا ہے تو ان سب سے بچنا ہوگا. تو یہ سب کریں گے تو تب جنت تک پہنچ پائیں گے. تو جب راستہ انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد جبریل خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے بندوں میں سے کتنے بندے اس جنت تک پہنچ پائیں گے. تو یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا تو اس کے بعد ہمارے لیے جنت ہے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں آپ یہ بات بتاتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے ساتھ فوراً جنت میں چلا جائے گا، یہ بات آپ نے نہیں بتائی، بلکہ اس میں صرف اتنی بات بتائی جاتی ہے کہ جو آدمی توحید کے اس نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملے گا تو اس کا آخری ٹھکانہ جنت تو ضرور ہوگا. لیکن اس دنیا میں جیسے کچھ وہ عمل کرتا رہا، جیسی زندگی گزارتا رہا، تو اس کے مطابق اسے اللہ تعالی جہنم میں سزا نہیں دیں گے یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ دوسری بہت ساری دلیلیں قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا احادیث ہوں تو ان سب کے اندر ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جو گنہگار بندے ہیں تو ایسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے مطابق ان کو سزا دے کر پھر اس کے بعد جنت میں بھی بھیجیں گے. تو یہ پانچویں بات انہوں نے بتائی کہ اس طرح تم لوگ جنت سی یا جنت کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، مگر اس کے لیے جیسی کوششیں کرنی چاہیے، جو عمل کرنا چاہیے، ان اعمال سے اپنے آپ یا اس طرح کے اعمال میں کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. اور چھٹی بات انہوں نے بتائی کہ ادعیتم خوف النار ولم تنتہوا عن الذنوب، کہ لوگوں جہنم کی آگ سے خوف کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر جہنم تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہو. ہر گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا یقیناً یہ جہنم تک پہنچانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ اسباب بتا دیے ہیں خوب واضح طور پر، مگر اس کے باوجود آج گناہوں کے اندر کچھ ایسی لذت ہر انسان پاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پاتا ہے. نیکیاں کرنے میں یقیناً نفس پر شاخ گزرتا ہے، لیکن گناہ کرنا یہ نفس پر بہت ہی آسان بلکہ بہت ہی مرغوب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے گناہوں کے تعلق سے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کمانے کے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس پوری کائنات میں، یہاں بھی ایک پتے کی بات اللہ رب العالمین بتاتے ہیں. دیکھیے کہ اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی کتنی مخلوقات نہیں ہیں بھائیو، چھوٹی بڑی، جی دیکھی اندیکھی، جاندار غیر بے جان، ایسی کتنی چیزیں نہیں، چرند پرند بے شمار ہیں، چھوٹے کیڑے مکوڑے کیا کیا نہیں ہیں. لیکن اس پوری کائنات کے اندر اگر کہیں بھی خلل ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی بگاڑ اور کوئی فساد اگر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا سبب کس کو قرار دے رہے ہیں؟ چاہے خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، کہیں بھی اگر کوئی فساد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں بما کسبت ایدی الناس. دنیا کی کسی بھی مخلوق کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، نہ سورج کے بارے میں، نہ چاند کے بارے میں، نہ ستاروں کے بارے میں، آسمان، سمندر،
جی پانی، پتھر، درخت، کوئی چیز جی کسی بھی طرح کی چیز، لیکن ساری کائنات میں اگر بگاڑ ہوتا ہے تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ کسے ٹھہرا رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، صرف اور صرف انسانوں کی کمائی ہوئے کالے کرتوت بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ انسان کرتا ہے تو کیسے؟ بالکل لذت محسوس کرتے ہوئے، جیسے جو چیز انسان کو مرغوب ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے تو اسے وہ حاصل کرتا ہے، کماتا ہے۔ بالکل گناہوں کا بھی یہی حال ہے کہ انسان انہیں کماتا ہے، ان کے اندر رغبت اس کو بہت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7ویں بات وہ یہ بتاتے ہیں، ادعیتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، لوگو تم سب اس بات سے بخوبی واقف ہو، تمہارا دعویٰ بھی ہے کہ موت برحق ہے، لیکن اس موت کے آنے سے پہلے جو تیاریاں اس کے لیے کرنی چاہیے وہ تیاریاں تم نہیں کرتے۔ تو یہ 7ویں خامی وہ اپنے لوگوں کی بتا رہے ہیں کہ ادعیتم ان الموت حق، تمہارا دعویٰ ہے کہ موت برحق ہے، مگر ولم تستعدوا لہ، مگر اس کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے وہ تیاریاں تم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں صرف یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ صرف موت ہی آنے والی ہے، بلکہ موت کے بعد کے حالات سے بھی ہم کو واقف کیا گیا ہے کہ موت کے بعد انسان کو قبر جیسے گڑھے میں تنہا چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جب آتا ہے تو تب بھی بالکل تنہا آتا ہے، اور واپس جب اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جاتا ہے تو تب بھی تنہا جاتا ہے۔ کوئی چیز، اپنی کوئی پراپرٹی، نہ کروڑوں کی جائیداد، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی اور چیز، کوئی چیز لے کر نہیں جاتا ہے تو صرف کن چیزوں کو لے کر جاتا ہے؟ اپنے نیک یا برے اعمال کو بس لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ قبر کا یہ گڑھا اس کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن سکتا ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن سکتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہم کو اس کے بعد کی بتائی گئی ہیں۔ تو یہی بات وہ بتاتے ہیں کہ موت آنی برحق ہے، سب جانتے ہیں، مگر اس کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے وہ تیاری نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد 8ویں بات بتاتے ہیں، اشتغلتم بعیوب الناس یا بعیوب غیرکم وترکتم عیوب انفسکم، کہ لوگوں تمہاری ایک خامی یہ بھی ہے کہ تمہیں لوگوں کے عیب تو نظر آتے ہیں، اور لوگوں کے عیب دنیا بھر میں اس کو ڈھنڈورا بھی پیٹتے رہتے ہو، مگر تمہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، کہ تم اوروں کے عیب ڈھونڈنے میں اور اسے پھیلانے میں تو مشغول رہتے ہو، لیکن خود اپنے اندر کتنی خامیاں پائی جاتی ہیں، میرے اپنے اندر کیا کیا عیب ہے، تو اس عیب سے بالکل نظر انداز، ان عیوب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تو یہ خامی آج ہمارے اپنے معاشرے کی بھی یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہر انسان دوسرے میں کیا خامی ہے، کیا عیب ہے، یہ تو ڈھونڈتا ہے، لیکن خود اس کے اپنے اندر کیا کیا خرابیاں، کتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں تو اسے بھول جاتا ہے یا بتکلف بھلا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9واں عیب بتاتے ہیں، تأکلون رزق اللہ ولا تشکرونہ، کہ لوگوں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، لیکن جیسے اس کا شکر بجا لانا چاہیے ویسا شکر کا حق تم سے ادا نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی یقیناً بہت بڑی خامی ہے۔ آج جو بھی انسان کچھ بھی کھاتا ہے، روکھا سوکھا بھی اگر کھاتا ہے تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روک لے روزی روٹی تو کون ہے جو ہمیں روزی روٹی دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے، تو اس کا دیا ہوا ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ شکر اگر بجا لانا ہے تو شکر بجا لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے احکام کی ہم پابندی کریں۔
جو اوامر اس نے دیے ہیں ان کو بجا لائیں، اور جن محرمات سے اس نے روکا ہے ان تمام سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں، تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں بات وہ بتاتے ہیں کہ تدفنون امواتکم ولا تعتبرون، کہ لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اموات کو دفن تو کرتے ہو مگر اس سے کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ واقعی یہ بھی آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک ایک بات جو انہوں نے بتائی ہے پوری کی پوری برابر ہمارے اپنے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو فٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خاص کر جو آخری بات انہوں نے یہ بتائی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اموات کو دفن تو کرتے ہو مگر عبرت نہیں لیتے۔ جی وہاں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں بھائیوں، قبرستان میں بھی اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کی اپنی دنیاوی باتوں ہی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کسی کا فون آتا ہے اور اسی وقت وہ فون اٹھا کر بزنس کی باتیں شروع کرتے ہیں، پارٹیوں کی باتیں شروع کرتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ قبرستان ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر آدمی اپنی بزنس یاد رکھے یا اپنی پارٹیاں یاد رکھے یا ایسے کوئی کام؟ قبرستان ایسی جگہ ہے؟ ہرگز نہیں بھائیوں۔ یہ تو وہ جگہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے ہیں کہ قبرستان کی وقتاً فوقتاً زیارت کیا کرو کہ یہ تمہیں بھی تمہارا اپنا انجام یاد دلانے والی جگہ ہے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے مگر اس جگہ میں بھی ہم لوگ، ہماری اپنی دنیا کی محبت اس قدر غالب ہم لوگوں پر آ چکی ہے کہ اس کی وجہ سے اس جگہ پہنچنے کے بعد بھی ہم لوگ کوئی عبرت نہیں لے پاتے کہ جس طرح آج ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لا کر فلاں بندے کو تدفین کر کے جا رہے ہیں، کل ہماری بھی تو باری آنے والی ہے، اسی طرح ہم بھی پڑے ہوں گے اور ہمیں اٹھا کر لا کر دفنا کر جانے والے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں تو وہاں رہ کر سوچنے کی ہیں۔ وہاں سوچنا یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو آج اس مٹی کے اندر دفن ہیں، ان میں پتہ نہیں کیسے کیسے اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، قوت، بدنی قوت کے اعتبار سے ہو، مگر ہر کسی کا ٹھکانہ آخر یہی مٹی تو ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہاں رہ کر سوچنے کی ہیں، مگر جیسا کہ ابراہیم بن ادہم نے بتایا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفناتے تو ہو مگر اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ تو اس طرح یہ 10 باتیں انہوں نے اپنے لوگوں سے بتائیں کہ یہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے بھی ہو مگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو آج ہمارے اپنے اندر بھی یہ خامیاں اور بھی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں، تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ جو باتیں ابھی بتائی گئیں کہ اللہ کو پہچان کر اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا تو دعویٰ ہے مگر آپ کی سنتیں ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہیں، کتاب اللہ پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں ہوتا، شیطان سے عداوت کا دعویٰ تو ہے مگر ہر کام اسی کے نقش قدم پر یا اس کے طریقے پر ہم کرتے چلے جاتے ہیں، جنت سے محبت ہے مگر جنت کے لیے کوشش نہیں ہوتی، جہنم سے خوف کا بھی دعویٰ ہے مگر اس سے بچنا یا اس کے اسباب سے بچنا ہمارے اپنے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح سے موت کا دعویٰ تو ہے کہ موت برحق ہے مگر اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری ہم نہیں کر پاتے۔ دوسروں کے عیوب ہم کو نظر آتے ہیں مگر اپنے عیوب پر ہم پردہ ڈال لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کا رزق کھا کر اس کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اموات کو دفناتے ہیں مگر کوئی عبرت نہیں لے پاتے۔ تو اس طرح یہ سب باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جسے واقعی اللہ رب العالمین حکمت جیسی دولت سے نواز دیتے ہیں، نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، بڑے کو اور جوان کو، سبھی کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف لوٹنے اور اللہ کے رسول کے حقوق ادا کرنے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔